حضرت سے بھی کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی آپ ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کریں، ہاتھ ہلکا رکھا کریں، اور یہ بھی میں دلیل دوں گا کہ آپ کس طرح فتوے دیتے ہیں۔ بڑے سخت ہو کے یہ ہاتھ ہلکا رکھے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے میرے ہاتھ میں قلم دیا ہے، اگر اللہ نے میرے ہاتھ میں تلوار دی ہوتی تو میں ایک بھی گستاخ نہ چھوڑتا، سب کے گلے کاٹ دیتا۔ یہ تو اللہ نے میرے ہاتھ میں قلم دیا، میں قلم سے جہاد کروں گا۔ میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی۔ آپ بزرگ بیٹھے ہیں، بچے بوڑھے نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے آپ ایک بات بتائیے، اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے بے شک۔ اب ایک بندہ گناہگار ہے، اس نے گناہ کیے، وہ مر جاتا ہے تو اس کو کہاں جانا چاہیے؟ دوزخ میں۔ ایک بندہ نیکوکار ہے، اس نے نیکیاں کی، اس کو کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں۔ تو پھر یہ میدان محشر کیوں لگایا جائے گا؟ ذرا سوچیں اس بات میں کہ میدان محشر میں کیوں لگایا جائے گا؟ اور وہی میدان محشر اسی لیے لگایا جائے گا کہ بتایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، آپ کا مقام کیا ہے، اور جس کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے ہر اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہو کہ یا اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود پر پہنچانا، تو جب اللہ مقام محمود پر بٹھائے گا تو میری اور آپ کی شفاعت کریں گے۔ ایک بندے کو فرشتے دوزخ میں لے کے جاتے ہوں گے تو رسول اللہ سامنے سے آئیں گے اور فرمائیں گے کہ اس کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے جس کا نامہ اعمال کھولا گیا ہے تو یہ بندہ جو ہے نا یہ گناہگار ٹھہرا، اب یہ جائے گا دوزخ میں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ دوبارہ اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا۔ تو فرشتے اللہ سے رجوع کریں گے یا اللہ ہم نے نامہ اعمال کھولا ہے، گناہگار ٹھہرا ہے، تو رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرمائیں گے؟ حدیث ہے یہ، اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات اور صحیح میں موجود ہے۔ اللہ فرمائے گا آج جو میرا محبوب کہے ان کی بات مان۔ دوبارہ وہ بدلے کو جایا جائے گا، اتنا بڑا پردہ کہ جس کا ایک پردہ جو ہے وہ ترازو جو ہے وہ مشرق اور دوسرا مغرب پہ ہوگا، اتنا بڑا۔ اور دنیا سے معاملہ الٹ ہے، دنیا میں ترازو ہوتا ہے جس پر وزن زیادہ ہو وہ نیچے آ جاتا ہے، اگر قیامت کے ترازو کو دیکھیں جو جس پر وزن زیادہ ہوگا وہ اوپر آ جائے گا۔ تو دوبارہ اس کے نام اعمال کو کھولا جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکا نکالیں گے اور اس کے بڑے میں رکھ دیں گے اور پردہ باری ہو جائے گا، اس کی کوشش ہو جائے گی۔ جب جنت میں جانے لگے گا تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رکے میں کیا تھا؟ اور فرمائیں گے وہ درود تھا جو تم نے میرے اوپر پڑھا، جس کا ثواب میں نے سنبھال کے رکھا ہوا۔ تو جو کہتے ہیں کہ وہ شفاعت نہیں کروا سکتے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میری امت میں 30 دجال آئیں گے، 30 دجال، اور یہ 30 کے 30 دجال جو ہے یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بھائی پتہ تھا تو بتایا تھا۔ تو اس طرح کے غلط اور عجیب و غریب عقائد لوگوں کو سکھاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جس پہ کم ہوتی وہ بات بتاتے۔